انبیاء کے خواب بھی جو ہیں وہ حجت ہوتے ہیں؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج ہم جو خوبصورت تذکرہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جن کا دوسرا نام عبرانی میں اسرائیل بھی ہے، اور سارے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں، اور جو آپ نے تعارف میں ذکر کیا کہ 1000 انبیاء ہے، اور بعض تو مفسرین نے ان کی تعداد اور زیادہ لکھی ہے، 70,000 تک بھی لکھی ہے تعداد، اتنے انبیاء جو ہیں وہ۔ اور یعقوب کا ایک معنی جو شاہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یعقوب کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو اپنے پیچھے بہت زیادہ ذریت چھوڑ کے جانے والا ہو، جس کی ذریت بہت زیادہ ہو، جس کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود اشارہ بھی فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، کہ ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو اور کتاب کو جاری فرما دیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی ہم انہیں اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی صالحین میں انہیں شامل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ احسن القصص جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں وہ خواب دیکھا۔ 12 سال کی عمر میں خواب دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ اس سے پہلے رب کی طرف سے عطا ہو چکی تھی، اور آپ نے جو اعلان یا اظہار فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں جا کے فرمایا۔ یعنی انبیاء جو ہیں وہ اس وقت تک اظہار نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن آ جائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، وگرنہ تو عالم ارواح میں سارے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور جو واقعہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے آپ کے بھائی کا، عیسو کا اور یعقوب کا، اس میں بعض لوگوں نے یہ لفظ لکھا کہ نبوت کا کوئی جھگڑا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت میں مبنی بات ہے، کیونکہ بعض روایات اسرائیلی انداز سے ہم تک پہنچی ہیں، تو ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں سے ویسے بھی بعض جہلاء جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ نبوت فلاں کو ملنی تھی تو فلاں کو مل گئی، جبریل سے غلطی ہو گئی، اس طرح کی جہالت کی باتیں بھی معاشرے میں اللہ اس جہالت عارفانہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عارفانہ نہیں، جہالت جاہلانہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور اپنے والد محترم کی بارگاہ میں آپ نے اس خواب کو عرض کیا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا علوم نبوت کی پرواز دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ آج لوگ استغفر اللہ نعوذ باللہ 1000 باتیں کرتے ہیں، علوم نبوت کی پرواز دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اس سوال کا جواب دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھئے، تو کہنے لگے یہ بتائیے کہ حضرت یوسف نے خواب میں جو 11 ستارے دیکھے تھے ان کے نام کیا تھے؟ تعبیر تو ان کے بھائی ہیں، لیکن وہ ستارے خواب میں تو ستارے دیکھے، ان کے نام کیا ہیں؟ جبرائیل حاضر ہو گئے، وحی لے کر آئے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستاروں کے نام بتائے جن کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر نام سنو، الجربان والطارق والزیال وذوالکتفین والقابس والوساب والعمودان والفلیق والمصبح والفر والدلفر، آپ نے ارشاد فرمایا یہ 11 ہیں، اور ان کے ساتھ والشمس والقمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ۔ اچھا، میں نے بعض مفسرین کو پڑھا ہے والشمس والقمر جو ہے، کہیں انہوں نے کہا ہے کہ والد جو ہے وہ شمس ہے، والدہ قمر ہے، کہیں کہا ہے والد قمر ہے اور والدہ شمس ہے، لیکن جمہور نے قول شمس کا والد کی طرف کیا ہے اور قمر کا جو ہے وہ والدہ کی طرف۔ ویسے بھی شمس ذرا تمازت ہوتی ہے نا۔ تو جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا، اور آپ تو شاید اس انتظار میں تھے، آپ کو تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے ماتھے میں وہ نور نظر آتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہاں بوسہ دیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور جب یہ خواب انہوں نے عرض کیا اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو آپ نے منع فرمایا، اور پھر ساتھ اشارہ بھی کر دیا کہ یہ کتنا پاکیزہ خواب ہے اور اس کی تعبیر کتنی شاندار ہوگی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، آپ نے کہا یہ آل یعقوب پہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اس سے پہلے ابراہیم کو بھی عطا فرمائی اور اسحاق کو بھی عطا فرمائی، اور آپ کو بھی نصیب ہوگی۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اور مفسرین نے یہاں قول کیا ہے کیونکہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور سرور کائنات، یہ تو عام آدمیوں کا ہے نا، نبی کا خواب تو وہی ہے، وہی ہے،
یقیناً، اور آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے یہی قول کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا کرتے تھے صبح اس طرح ہو جاتا تھا جسے ہم کہتے ہیں ازہر من الشمس ہے، یعنی بالکل اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، بال برابر بھی نہیں ہوتی، بال برابر بھی کوئی جی وہ کرتا کون سا تھا جو یوسف علیہ السلام کو دے کے بھیجا؟ جی میں عرض کرتا ہوں ایک بات اس حوالے سے جو شاہ صاحب فرما رہے تھے صبر جمیل کی، کہ لوگ آج نبوت کی شان سمجھ نہیں پاتے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس سارے واقعے میں صبر جمیل ہی نظر آتا ہے ہمیں۔ اور صبر جمیل ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے صرف صبر کی بات نہیں کی، صبر جمیل کہا۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے کہ لا جزا فیہ ولا شکوہ فیہ الی الخلق، کہ جس میں کوئی جزا فضا نہیں ہوتی اور کوئی مخلوق سے شکوہ نہیں ہوتا، جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایسا ہوگا کہ اجازت نہیں تھی دونوں کو اظہار کی، یعنی پتہ ادھر بھی تھا پتہ ادھر بھی تھا، لیکن حکمت ربی تھی کہ دونوں میں فراق رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فراق فرزند میں ایسا تھا، میں سمجھتا ہوں فراق فرزند نہیں تھا، یہ تو حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے تھے جو فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے فرزند کے فراق میں کیوں رونا تھا؟ یہ فراق نبوت تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی سے جدا ہو رہا ہے نا، وہ ایک نبی جب دوسرے نبی کو دیکھ کر تسکین پاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہراً کوئی نبی نہیں تھا، لیکن جب آقا ان انبیاء کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، دیکھنے والا ہوتا تھا۔ یہاں تو حضرت یعقوب حضرت یوسف میں اللہ کا نور دیکھتے، وہ یہاں دیکھتے، تو یہ فراق کی وہ کیفیت تھی۔ اور آپ نے کئی دفعہ یہ کہا، قرآن پاک میں یہ آپ کا جملہ موجود ہے کہ آپ کہتے وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے جو میرے پاس علم ہے نا تم اسے نہیں جانتے، اور میں جو شکوہ کرتا ہوں اسی کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اور اولاد کی محبت بھی جو ہے نا یہ نیک لوگوں کی وہ عجیب و غریبی ہوتی ہے، اور اگر اولاد یوسف جیسی ہو تو پھر یہ کیفیت کیوں نہ ہوگی۔ اور جس غم کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پہ ایک روایت عرض کر کے میں وہ کرتے کی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں تو جبرائیل حاضر ہوئے، آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا تمہارے پاس میرے والد یعقوب کی حالت کے بارے میں کوئی علم ہے؟ تم جانتے ہو ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے نام جانتا ہوں۔ تو کہا بتائیے کیف حزنہ، ان کا غم کیا ہے؟ تو یہ جملہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا اگر غم سننا چاہتے ہیں فراق کا تو کیفیت یہ ہے کہ حزنہ 70 ثقلا، کہ ایسی 70 عورتوں سے زیادہ آپ کا غم ہے جنہیں اصطلاحاً ثقلا کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہوتی ہے؟ وَهِيَ الَّتِي لَهَا وَلَدٌ وَاحِدٌ ثُمَّ يَمُوتُ، ایسی عورت جس کا ایک ہی بیٹا ہو وہ بھی دنیا سے چلا جائے، اس ایک عورت جیسا نہیں 70 عورتوں سے زیادہ غم ہے۔ تو پھر حضرت یوسف نے کہا فَهَلْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، کیا انہیں اس غم کا پھر کوئی اجر بھی ملے گا؟ تو جبریل نے کہا نعم اجر 100 شہیدن، 100 شہیدوں سے زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جس کرتے کا تذکرہ اس سارے واقعے میں آتا ہے 3 جگہ آیا، وَجَاءَ وَلَا قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور پھر جب وہ زلیخا والا واقعہ ہوا شاہدہ شاہد من اہلہا، تو اس نے کہا قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو یہ ہوگا، وہ سارا واقعہ۔ اور پھر جب کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، تو اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جس قمیض کا تذکرہ بار بار آتا ہے یہ کوئی عام کرتا قمیض نہیں تھی، ذالک قمیص ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی، الذی البسہ اللہ فی النار من حریر الجنہ، جب وہ نار نمرود میں جانے لگے تو اللہ نے جنت کے ریشم سے یہ قمیض انہیں آتا۔ کسی کا مصرع ہے ابھی یاد آ گیا، چاک دامانی سے ظاہر پاک دامانی ہوئی۔ واہ واہ۔ تو پھر حضرت ابراہیم کے بعد وہ سلسلہ جو نبوت کا کیونکہ چلنا تھا وہ آگے چلتا رہا، پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق کے پاس وہ کرتا وہ قمیض آ گئی، پھر انہوں نے آگے حضرت یعقوب کو، لیکن یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ جب حضرت یعقوب کے پاس وہ کرتا آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ویسے پہنا نہیں دیا، روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ گفٹ دیا۔ جی میں عرض کرتا ہوں کان یعقوب ادرج ذالک القمیص من فضہ وعلقہ فی عنق یوسف، انہوں نے اس کا تعویذ بنایا چاندی میں، اور تعویذ بنا کے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں اسے لٹکا دیا۔ وہ کیسا وہ باریک کپڑا ہوگا کمال کا، قمیص نبوت تھی نا جی، کیونکہ نبوت کی قمیص تھی، تو ایک تعویذ میں آ گئی، ایک تعویذ میں آ گئی۔ اور جب آپ کو وہ اندھے کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی وہ آپ کے گلے میں وہ موجود تھی۔ تو بعض پھر احباب اس پہ یہ رائے دیتے ہیں کہ جب وہ زلیخا نے پکڑا تو وہی قمیص آپ نے پہنی ہوئی تھی، تو قمیص نبوت تھی، تو پھر دیکھیے اس وقت کیا کیفیت ہوگی، وہی پھر آپ نے بھیجی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، اور وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کی جو کیفیت ہے کہ لوگ لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ، آپ نبی نہ ہو گئے، گزارش یہ ہے کہ نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا،
نبی میں کوئی عیب ہوتا ہی نہیں۔ وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ علم والا، شجاعت اور حسن و جمال میں اور علم میں بھی نبی اپنی ساری امت میں۔ جی صحیح بات آپ کی۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یا اس سے مراد یہ کہ ہر وقت آنسوں سے بھری رہتی تھیں، غم کی کیفیت جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو پھر آپ نے وہ قمیص بھیجی، اور دو الفاظ جو دو مختلف آیات میں آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بصارت نہیں گئی تھی، کیونکہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کا بصیرت واپس آ گئی، بصارت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بصارت ختم ہو گئی تھی، تو انبیاء میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اور اگر میرے رسول کے بعد آج کوئی عیب والا شخص جو ایک آنکھ سے محروم ہو وہ کوئی ایسا دعویٰ کرے تو نبوت کی شان یہ ہے کہ وہ بے عیب ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔